بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دلوں کا جائزہ لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. 30واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سورۃ النبأ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں جس کے بارے میں یہ مختلف چھ میں گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کوئی کہتا ہے وہ آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے وہ آئے گی لیکن ہم اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں، یعنی جو کچھ یہ سوچ رہے ہیں وہ بات نہیں، ان کے قیاس پر مبنی نہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح آتی ہے، یعنی جس دن وہ آ جائے گی تو اس دن کوئی بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا، اور وہ دن تو آنا ہی آنا ہے. آپ دیکھیے، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے. ماں کا پیٹ ایک قبر کی طرح ہوتا ہے، کچھ یاد نہیں ہمیں، چھوٹی سی جگہ پر ہاتھ پاؤں بھی جکڑے ہوئے، اور ایک مکمل ڈارکنیس میں 3 پردوں کے اندر ہمیں زندگی ملی. پھر ہم اس دنیا میں آئے اور یہاں آ کر ہم بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا. اس کے بعد پھر موت ہے، اور موت کے بعد کہاں جانا ہے؟ ایک دوسری قبر میں. وہ بھی ایک تنگ سی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، کچھ عرصہ وہاں بھی رہنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر زندگی ہے. پھر ایک دن آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آ گئے، یہاں سے قبر میں، قبر کے بعد پھر ایک زندگی. پھر وہ زندگی جب شروع ہوگی تو اس کا کوئی خاتمہ نہیں. اور وہ دن اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جا سکے. اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں کیا آتا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے. اس دن ساری ملکیت، اختیار، حکم، فیصلہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہوگا وہی جو وہ چاہے گا. اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ سب سے زیادہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا چاہیے. اور جب اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بندوں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان اس سے ڈرنے لگتا ہے، اور پھر اس سے ڈر کر وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے لیے پھر خیر خواہی ہی رکھتا ہے. تو 30ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت سے متعلق بہت سی آیات آپ کو ملیں گی، اور پھر کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں تخلیق کی ہیں ان میں غور و فکر کروا کے اس دن کو ثابت کیا گیا ہے. فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور پہاڑوں کو
میخوں یعنی کیلوں کی طرح گاڑ دیا کہ زمین ہل نہ جائے، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش یعنی کام کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ سب کچھ خود ہو گیا؟ نہیں، جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کے لیے قیامت کا دن لانا اور اس میں انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اور ان کو جزا سزا دینا کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بارشوں کا برسنا نتیجہ ہے کس چیز کا؟ بادلوں کے اٹھنے کا۔ بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے، تو ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے۔ پانی زمین میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین اپنی پیداوار اگاتی ہے، تو پانی کے جانے کا ایک مقصد ہے، اور جب پودے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے، اس میں سے انسان کے لیے غذا حاصل ہوتی، وہ غذا انسان کھاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں یہ بیکار نہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کچھ مقصد ہی نہ ہو اور وہ صرف اپنی سرگرمیوں کو اور اپنی پسند اور ناپسند کو اس دنیا تک محدود کر لے اور آگے کا نہ سوچے کہ جو مرنے کے بعد ایک اور دن آنے والا ہے۔ یہ رات اور دن کی مثال سے کیا سمجھایا گیا کہ ایک رات ہے، اندھیرا ہے، ماں کا پیٹ اندھیرا ہے، پھر دن کی روشنی ہے، پھر قبر کا اندھیرا ہے، پھر اگلا دن طلوع ہونے والا ہے۔ تو یہ قیامت آ کر رہے گی۔ اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں، اور یہ ساری باتیں کر کے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، وہ بھی لازمی آئے گا اپنے اپوائنٹڈ ٹائم پر۔ جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، کب آئے گا؟ سور پھونکنے کے بعد تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی زمین سے اس کثرت کے ساتھ انسان نکلیں گے کہ جیسے کوئی لشکر ہو، فوجیں آ رہی ہوں، اور آسمان کھول دیا جائے گا۔ دیکھیے پھر نقشہ کیا ہوگا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے یعنی ریت بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، جہنم تاک میں لگی ہوئی ہے، جیسے شکاری شکار کے لیے تاک میں لگا ہوتا ہے نا کہ کب سامنے عین نشانے پہ آئے تو نشانہ مارا جائے، اسی طرح جہنم بھی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے، ان لوگوں کو تاک رہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں دن رات بسر کرتے ہیں کہ کب مرنے کے بعد وہ اپنے عین وقت پر پہنچے اور یہ ان کو دبوچ لے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون یعنی پیپ اور خون، ان کے کاموں کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ کیوں؟ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ یاد رکھیے ہر انسان کا نامہ اعمال بہت آرگنائزڈ ہے، پیزڈ نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سارا لکھا جاتا ہے اور گنا جاتا ہے۔ یہ گنے جانے والی بات جو ہے یہ اور بھی زیادہ سخت ہے کہ مثلاً کسی شخص نے اپنی زندگی میں کتنا مال خرچ کیا، ایک ایک کیلکولیشن اس میں موجود ہوگی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنے جھوٹ بولے، کتنی لوگوں کی غیبت کی، کتنوں پہ ظلم ڈھایا، سب کچھ گنا ہوا ہوگا پورے نمبرز کے ساتھ۔ اب چکھو مزہ، تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، مفاز ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ان ساری نعمتوں کے اوپر ایک اور نعمت، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جنت جھوٹ سے پاک ہے، جنت فضول باتوں سے پاک ہے، وہ باتیں جو انسان کی سما خراشی کرتی ہیں اور بلا وجہ انسان کو پریشان کرتی ہیں، وہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس طرح کی گفتگو کرے، کیونکہ ایسی باتیں انسان کی زندگی کی ساری نعمتوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ یعنی ایک انسان جس کے پاس اچھا کھانے کو بھی ہے، اچھا پہننے کو بھی ہے، اچھا رہنے کو بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو فضول قسم کی باتیں، جھوٹے الزام اور جھگڑے اور لڑائی اور فساد کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری نعمتیں انسان ان کو بھول جاتا ہے۔
اور ان باتوں کا غم لے کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں جنت کی خاص خوبی بتائی گئی کہ وہاں لغویات نہیں ہوں گی. اور ایک اور بات یہ کہ وہاں وہی لوگ پھر جا سکیں گے جو دنیا میں اپنے اوپر کنٹرول کریں اور فضول باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں. جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں. یعنی وہاں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکے گا، کیونکہ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے، ہم وہ کہہ دیں گے، یہ سب یہاں کہنے کی باتیں ہیں. جب سامنے آئیں گے نا تو بولتی بند ہو جائے گی، بول نہ سکے گا انسان. جس روز روح اور ملائکہ، روح سے مراد جبریل امین اور سارے فرشتے صف بستہ ہوں گے، لائنز میں کھڑے ہوں گے. یعنی زمین کے چاروں طرف فرشتوں کی لائنیں ہوگی، اس کو انسرکل کیے ہوئے ہوں گے. کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے. کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی وہاں نہیں جھگڑ سکے گا. اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے. وہ دن تو آنا ہی ہے، لوگوں اس کی تیاری کر لو، کیونکہ جو تیاری کر لیتا ہے وہ پریشانی سے بچ جاتا ہے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں دکھا دیا جائے گا. اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا. سورۃ النازعات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچتے ہیں. کیا کھینچتے ہیں؟ انسان کی روح، جان نکالتے ہیں جسم سے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک بال سے، کھال کے ایک ایک حصے سے، اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں. لوگ پاس کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اور روح چلی گئی. ان فرشتوں کی قسم جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں. کس لیے تیزی سے؟ اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے. پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، سستی نہیں کرتے. یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم بھی نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں. اور دوسرے یہ کہ اگر تم نہیں آگے بڑھتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اس کے لیے ایسی مخلوق موجود ہے کہ جو نیکی کے کاموں میں آگے آگے دوڑ رہی ہے. پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں. یعنی کائنات میں مختلف کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے، یہ ان کو آنر بخشا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر کام کن کہہ کے کروا سکتا ہے. اور فرشتوں کی قسم کھا کے پھر قیامت کی بات کی گئی کہ جس رب نے یہ سارا انتظام کیا ہے اور یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ رب قیامت بھی لائے گا. قیامت آئے گی. کیسے آئے گی؟ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، سخت زلزلہ آئے گا. اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا. کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے. کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ دنیا میں بھی تھوڑا سا بھی زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو دل کی حالت کیا ہوتی، کتنے زور سے بجنے لگتا ہے، اور پھر الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان بھی کام ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن اس دن کا زلزلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہر چیز ختم نہ ہو جائے.
نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوگی، یعنی دل بھی ڈرے ہوئے، آنکھوں سے بھی خوف ٹپک رہا ہوگا. یہ لوگ کہتے ہیں یعنی کفار مکہ، کیا واقعی ہم پلٹا کے پھر واپس لائے جائیں گے، یعنی دوبارہ جی کر اٹھنا ہوگا. یعنی انسان سوچتا نہیں، ہر روز رات کو سوتا ہے پھر صبح اٹھتا ہے، رات کو اللہ روح قبض کرتا ہے صبح پھر دے دیتا ہے، ہر روز تو یہی ہو رہا ہے. تو موت بھی تو نیند ہی کی بہن ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھیں گے؟ کیا پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، یعنی قبروں میں مٹی ہو چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ہم تو مانتے نہیں اور ہماری تو کوئی تیاری نہیں. حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے، یعنی اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے. کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی علیہ السلام، جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ فرعون کے پاس کیوں بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم اپنا تزکیہ چاہتے ہو؟ تو آپ دیکھیے کہ جو بھی تعلیمات ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں یہ انسان کو ایک بہتر انسان بناتی ہیں، پاک کرتی ہیں، صاف ستھرا کرتی ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی. اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں. اور دوسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو رب سے جوڑا جائے اور اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو، خشیت آئے. یہ ہے اصل علم. پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، عصا دکھایا جو سانپ بن گیا، چمکتا ہاتھ دکھایا، واضح نشانیاں تھیں، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا. پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ یہ فرعون کا تکبر تھا جو اسے لے ڈوبا. وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے. بندے خواہ بادشاہ ہوں یا فقیر سب بندے ہی ہوتے ہیں، اور بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا. انسان کے لیے پسندیدہ چیز اللہ کی نگاہ میں، بندوں کی نگاہ میں عاجزی ہی ہے کہ انسان ہمبل ہو کر رہے. آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی اس پر عذاب آ گیا. اور سول عذاب کی بات آئی سورۃ المؤمن میں کہ ڈوب کر مرا، اور ڈوب کر مرنا جو ہے ایک تکلیف دہ موت ہے. در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے تو پھر وہ تکبر نہیں کرے گا، وہ اللہ کے آگے جھک جائے گا. کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان؟ اتنا بڑا آسمان جس رب نے بنایا وہ قیامت کے دن دوبارہ تمہیں پیدا کر لے گا. اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی انسانوں کی پہنچ سے باہر، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان پہلے بنا پھر زمین. اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی زمین سے پانی بھی نکلتا ہے اور درخت نباتات بھی اگتی ہیں. اور پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیے، یعنی کچھ چیزیں باہر آتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں. سامان زیست کے طور پر، زندگی کے سامان کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی انسان اور حیوانات سب کا حق ہے اس زمین پر، اس پلانٹ پر. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا. یہاں قیامت کو طامہ کہا گیا. جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اس وقت بیٹھ کے سوچے گا کیا کیا میں نے، کیوں وقت ضائع کیا، کیوں میں ایسی غیر ضروری چیزوں میں پڑ گیا جن کا آج مجھے کوئی فائدہ نہیں. اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا. یعنی اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جھکا نہیں، سرکش بن گیا. اور دوسرا یہ کہ دنیا کی زندگی کو پرائرٹی نمبر 1 رکھا، آخرت کو بھول گیا. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، اس سے وہ ڈرتا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یاد رکھیے کہ یہاں دونوں گروہوں کا عمل واضح کر دیا گیا. ایک وہ شخص ہے جو سرکش ہے اور دنیا ہی میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے. دوسرے وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا رہتا ہے اور ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر ایک اہم بات، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا سے روکا.
ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ہوا کا مطلب ہوتا ہے مطلق طور پر مائل ہونا، کسی ایک چیز کی طرف جھک جانا. کیونکہ انسان کی جو خواہش ہے، خواہشات نفس جو ہوتی ہیں، وہ انسان کو ایک طرف جھکا دیتی ہیں. جو بھی چیز اس کے دل کو اچھی لگتی ہے نا، بس وہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسی کی طرف جھک جاتا ہے، اسی پہ گر پڑتا ہے. دنیا کی محبت ہے تو دنیا ہی دنیا اس کے دل میں سما جاتی ہے اور اسی کی طرف جا گرتا ہے. تو اس لیے افضل عمل بتایا گیا اپنے ہی نفس کی خواہش کی مخالفت. یعنی جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں اور دل نہ کرے کرنے کو، لیکن کام بہت اچھا ہو، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، چاہے کسی کی مدد ہے، چاہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے، کوئی بھی چیز دل نہیں مانتا، تو اپنے نفس کے دل کے خلاف جا کے آپ وہ کام شروع کر دیں. تو یہ ہے نہن نفس عن الہوا، اپنے دل کو خواہش سے روک دیا کہ نہیں، تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ کی مانوں گا اور وہ کام کروں گا جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے. یاد رکھیے کچھ کام اللہ نے دن میں فرض کیے ہیں، وہ دن میں ہی کرنے ہوں گے. کچھ کام اللہ نے رات کے لیے رکھے ہیں، وہ رات میں ہی کرنے ہوں گے. دن کے کام رات میں اور رات کے دن میں، جیسے عبادات کے اوقات ہیں، قبول نہیں ہوتے. اب انسان یہ کہے کہ اچھا دن میں بہت کام ہے، میں ساری نمازیں رات کو پڑھ لوں گا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. وہ قبول نہیں ہوگی، وہ دن میں ہی پڑھیں گے تو قبول ہوگی. اسی طرح حج کا ایک سیزن ہوتا ہے، رمضان کا ایک موسم ہوتا ہے، صدقہ خیرات کا، زکوٰۃ کا ایک وقت ہوتا ہے. جب انسان اپنے وقت پر وہ کام نہیں کرتا تو پھر بعد میں اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہماری زندگی کا ایک بچپن ہوتا ہے، ایک جوانی کا وقت ہوتا ہے، ایک بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ زندگی کی کس سٹیج پر ہیں اور اس وقت آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے چلے جائیں. تو جو ایسا کرے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کے ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا وقت نہیں بتایا کہ کس وقت آئے گی. اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. بس قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہ ایک دن جب انسان وہاں کھڑا ہوگا تو دنیا کی زندگی اس کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نظر آئے گی. بس اتنی سی، اور حقیقت ہے زندگی ہے بھی اتنی. ہم میں سے جو جتنی بھی زندگی گزار چکے، ذرا پلٹ کے پیچھے دیکھے کہاں ہے وہ، کتنی ہے وہ، چند لمحوں کی بات ہے. آپ اگر سوچنا بھی شروع کریں نا اپنی پرانی یادوں کو، کتنی دیر تک سوچ سکتے ہیں؟ ایک دن پورا سوچ سکتے ہیں؟ ہاف اے ڈے؟ دن کی تھوڑی سی دیر بھی کافی ہو جائے گی، بچپن سے لے کے اب تک جو کچھ آپ نے کیا. اگر آپ کو اپنی زندگی کی کہانی کسی کو بتانی ہوگی، اپنے بچوں کو، کسی کو بھی، زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا؟ بس آخرت میں دنیا کی زندگی ایک کہانی ہے چھوٹی سی، جس کو ہم اس وقت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. یہ آخرت کے دن کے مقابلے میں بہت چھوٹا وقت ہے. سورۃ عبسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عبس وتولی، ترشرو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کفار قریش کو، ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے وہ آپ کے پاس آ کر کچھ پوچھنے لگے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کس کام میں مصروف ہیں، تو ان کی جو انٹرفیئرنس تھی آپ کو کچھ ناگوار محسوس ہوئی، اور اس ناگواری کا اظہار آپ کے چہرے پر بھی ہو گیا. بس تھوڑے سا آپ کی بھویں اٹھ گئی تھی، بس چند لائنیں یہاں آ گئی تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ آپ کو ایک اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور انک لعلی خلق عظیم، تو آپ کے چہرے پہ یہ تھوڑی سی ناگواری بھی نوٹس میں آ گئی،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا کہ آپ نے ایک نابینا شخص کو امپورٹنس کیوں نہیں دی. دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اسٹیٹس کے اعتبار سے یا اپنی کسی فزیکل نیڈ کے اعتبار سے ویک ہیں، کمزور ہیں، تو سارے معاشرے پر ان کا ایک حق ہوتا ہے، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کو توجہ دینی ہوتی ہے. تو یہاں آپ کے اخلاق سے ہمیں یہ سکھا دیا گیا، اور خصوصاً ایسا شخص جو نابینا ہونے کے باوجود دل کی آنکھیں رکھتا ہے اور دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے. فرمایا تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، یعنی یہ نابینا، اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو. اور جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، یعنی یہ کفار قریش میں سے، اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو کیونکہ وہ سردار ہے، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو. اس میں دین کی دعوت دینے والے اور دین کی تعلیم دینے والوں کو ایک بہت زبردست سبق دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں. اس میں صرف یہ نہ دیکھیں کہ کس کا سٹیٹس بڑا ہے تو اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے، اور کچھ جو ذرا دنیاوی اعتبار سے کم ہے لیکن دین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مالدار ہو، یا سب سے زیادہ خوبصورت ہو، یا سب سے بڑی ڈگری اس کے پاس ہو، یا بہت زیادہ مشہور ہو؟ نہیں. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا دل اچھا، دل کے اندر تقوی ہو، جو تقوی والا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی پیچھے ہے لیکن اللہ کا بہت پیارا ہے. لہٰذا ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کے ساتھ ہم زیادتی کر جائیں اور وہ اللہ کا پیارا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے. تو تمام انسانوں کو عزت دیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کو اس کا مقام دیں. ہرگز نہیں، کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. کیا؟ قرآن. فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے. یہ کتاب سب کے لیے ہے. قرآن فار آل فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، معزز ہیں. مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے حامل کیسے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو قرآن کی خدمت پر مامور ہیں ان کی کیا صفات ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ صحیفے، یعنی یہ قرآن جو ہے ایک معزز کتاب ہے، بلند ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کو پاک صاف ہی رکھنا چاہیے، پاک جگہوں پر رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح جو فرشتے اس پر مامور ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ ان کی جسمانی ساخت بھی بہت عمدہ ہے، بہت اچھے مرتبے والے بھی ہیں، اور ان کے اخلاق اور اعمال بھی بہت پاکیزہ ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا یا پڑھاتا ہو، حامل قرآن ہو، حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا، اس کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے. یعنی وہ پاکیزگی کا اہتمام بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے اخلاق پر بھی توجہ دے. یہ نہ ہو کہ دن رات قرآن پڑھائیں لیکن لوگوں سے بات کریں تو اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں. یعنی قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یاد رکھیے مختلف احادیث اور صحابہ کے اقوال کی روح سے قرآن پڑھنے والوں کی کچھ مخصوص صفات ہیں کہ وہ کس طرح دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ قرآن رات میں نازل ہوا تھا. دن کے علاوہ رات کو قرآن پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے. تو جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اس کا صرف دن میں ہی تعلق نہیں ہوتا، اس سے رات کو بھی ہوتا ہے. اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، آرام عیش و عشرت کر رہے ہوں، تو وہ اپنے خاص کام میں یعنی قرآن کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے. اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں،
اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں. اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا یعنی اس کا دل نرم ہو، غمگین ہو یعنی اسے اپنی آخرت کی فکر ہو، بردبار یعنی متحمل مزاج ہو، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہو یعنی بہت باتونی نہ ہو. اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرے، نہ چیخنا چلانا کرے، اور نہ تیز طبیعت والا ہو، یعنی اس کے اندر ایک وقار ہو، ایک حلم ہو، ایک بردباری ہو جو اس کے اخلاق اور کردار میں جھلکتی ہو، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے حامل قرآن فرشتوں کی صفات بتائی ہیں. قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا، لعنت ہو انسان پر، کیسا منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا. نطفے کی ایک بوند سے انسان اپنی اصل کو یاد رکھے تو اس کا تکبر نکل جائے کہ کس راستے سے وہ دنیا میں آیا ہے. اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. ماں کے پیٹ میں ہی تقدیر لکھ دی جاتی کہ عمر کتنی ہے، رزق کیا ہوگا، فوت کب ہوگا. پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی. ایک تنگ راستے سے انسان باہر آتا ہے اور پھر دنیا میں اس کو ایک آزادی ملتی ہے اور وہ چاہے تو اللہ کی اطاعت کرے یا چاہے تو نافرمانی کرے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں، پھر وہ ثم السبیل یسرہ باہر آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ موت اور اس کے بعد قبر اور پھر دوبارہ اٹھنا. یہ سب مرحلے قرآن میں بتا دیے گئے ہیں کہ انسان ان سے لازماً گزرے گا، ان سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا. کلا، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات نہیں مانی. پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، یعنی کھانا کھاتے ہوئے بھی غور و فکر کرے. ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجب طرح پھاڑا، یعنی دانا کتنا بھی اندر ہو کیسے رستہ بنا لیتا ہے. حالانکہ اگر آپ کو زمین کھودنا پڑے تو اچھی بھلی قوت لگتی ہے، تو ایک کمزور سا بیج جو ہے اس کو اللہ کیسی طاقت دیتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کمپل کے ساتھ باہر نکل آتا ہے. پھر زمین کو عجب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کے سامان کے طور پر. یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے. لیکن انسان ان سب نعمتوں کو کھاتے پیتے یاد رکھے کہ واپسی بھی ہے، آگے بھی جانا ہے. آپ دیکھیں کس طرح زبردست کمبینیشن ہے، ایک طرف دنیا کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف پھر فوراً آخرت کا ذکر آ جاتا ہے. تو مومن اسی طرح جیتا ہے، دنیا کے کام کاج بھی کرتا ہے، کھیتی بھی اگاتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، کھاتا پکاتا بھی ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن دل اس کا کہاں اٹکا رہتا ہے؟ آخرت میں، کہ واپسی ہے، جانا ہے. بالکل مسافر کی طرح. مسافر 7 سٹار ہوٹل میں بھی رہے تو اس کو کیا یاد رہتا ہے کہ واپس بھی جانا ہے. اچھا کتنے دن رہ گئے، کب چیک آؤٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں، اس کے ذہن پر یہ چیز ہمیشہ سوار رہتی. ایسے ہی مومن کے دل پر یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب واپسی کا دن آ جائے، اس کے لیے بھی کچھ کر لوں. وہ کب ہے دن؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی. اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. یہ پیارے پیارے رشتے اس کو اس دن پیارے نہیں لگیں گے، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور اگر نظر آ جائے تو دور بھاگ جائے گا اس ڈر سے کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لیں. اور اگر وہ مانگ بھی لیں تو انسان نہ اپنے باپ کو کچھ دے گا نہ اپنے بیٹے کو کچھ دے گا، کیونکہ ہر شخص کو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی اتنی فکر پڑی ہوگی کہ دوسرے بھول جائیں گے. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے. یہاں کافر فاجر
کافر تو وہ جو انکار کر دے، اور فاجر وہ جو نافرمانیاں کرے.